اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، یہ رویہ دین سے پھر جانے کا رویہ ہے۔ چنانچہ یاد رکھو کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھرے گا، اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ ان قریب ایسے لوگ اٹھا دے گا جن سے وہ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے نرم اور ان منکروں کے مقابل میں نہایت سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دوست تو حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو عجز و نیاز مندی اور فروتنی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور سچے ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیں وہی غالب ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی جماعت ہی ہے جو غالب رہنے والی ہے۔ ایمان والو، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، کیا اسی بات کا غصہ ہم پر نکال رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور اس کا کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں؟ ان سے کہو، میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ دوں جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی برا ہے جو تم ہمارے لیے سوچتے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، جن کے اندر سے اس نے بندر اور سور بنائے، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ہے۔ یہ درجے میں بدتر اور صحیح راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، درحال کہ کفر لیے ہوئے آتے اور اسی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر حق تلفی، ظلم و زیادتی اور اپنی حرام خوری کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ان کے علماء اور فقہا انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ کیا ہی برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھیں، اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت ہو۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز بڑھا کر رہے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ان کا یہی رویہ ہے جس کے باعث ہم نے قیامت کے دن تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے۔ یہ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ تو اسی طرح بغاوت پھیلاتے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ ان فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف اگر یہ اہل کتاب ہمارے پیغمبر پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کے صلے میں ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو راحت کے باغوں میں پہنچاتے، اور اگر اپنی اجتماعی حیثیت میں تورات و انجیل پر اور اس چیز پر قائم ہو جاتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہے، تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے رزق پاتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو راستے پر قائم ہے،
لیکن ان میں زیادہ وہی ہیں جن کے اعمال بہت برے ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو جس طرح کے پہنچانے کا حق ہے، اور یاد رکھو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تم مطمئن رہو، اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اس لیے کہ اللہ اس منکر قوم کو ہرگز کامیابی کا راستہ نہ دکھائے گا۔ ان سے صاف کہہ دو، اے اہل کتاب، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات و انجیل پر اور اس چیز پر قائم نہ ہو جاؤ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے، لیکن ہوگا یہی کہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کے کفر کو وہ چیز ضرور بڑھا دے گی جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ان منکر لوگوں پر افسوس نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ خدا کی نجات پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو مسلمان ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو سابی اور نصارہ کہلاتے ہیں، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے شریعت کی پابندی کا عہد لیا اور اس کی یاد دہانی کے لیے بہت سے پیغمبر ان کی طرف بھیجے، مگر ہوا یہ کہ جب کبھی کوئی پیغمبر ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر ان کے پاس آیا تو کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کرتے رہے، اور یہی سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، چنانچہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے عنایت فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہی بنتے چلے گئے۔ اب بھی یہی صورت ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے، درحال کہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، درحال کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی اپنے کفر پر قائم رہیں گے انہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ پھر کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، اور ان کی ماں خدا کی ایک صداقت شعار بندی تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیتیں ان کے سامنے کس طرح کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، درحال کہ اللہ ہی سمیع و علیم ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلوف نہ کرو اور ان لوگوں کے بدعات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے اور جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا ان پر داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور بندوں کے معاملے میں بھی وہ خدا کے مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ وہ جن برائیوں کا ارتکاب کرتے ان سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ نہایت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت بھی تم ان میں بکثرت لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ نہایت برا سامان ہے
جو انہوں نے اپنے حق میں آگے کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے، یہی کہ ان پر خدا کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اگر یہ فی الواقع اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر کی طرف نازل ہوئی، تو کبھی ان منکروں کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہو چکے ہیں۔